وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي مصدقا لما ومبشرا برسول يأتي من بعدي ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ولما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وإذ قال اور جس وقت کہا عیسیٰ بن مریم عیسیٰ جو بیٹے ہیں حضرت مریم سلام اللہ علیہ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب انی رسول اللہ کہ بے شک میں اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے بھیجا گیا الیکم تمہاری طرف مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہوں بین یدی جو میرے سامنے من التورات تورات میں سے ومبشرا اور خوشخبری دینے والا ہوں برسول ایک ایسے رسول کے یاتی جو آئے گا من بعد میرے بعد اسمہ احمد اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم فلما جاءہم جب آئے ان کے پاس بالبینات واضح دلائل لے کر تو قالو کہا انہوں نے ھذا سحر مبین یہ تو ظاہر جادو ہے کھلم کھلا جادو کل کے سبق میں آپ حضرات نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ اے میری قوم کیوں مجھے ایذا دیتے حالانکہ تمہیں پتہ ہے تمہیں معلوم ہے تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول لیکن وہ قوم ٹیڑھی ہوئی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا جس کی وجہ سے ان کو ہدایت نے بھی
اور آج کی آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کو کیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ یہ بیٹے ہیں حضرت مریم کے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ ان کی پیدائش جو ہے بغیر والد کے ہے، معجزانہ طریقے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اس لیے جب حضرت مریم جو ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئی ہے تو قوم نے عجیب و غریب باتیں کی۔ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تو ایسی باتیں جب کر رہی تھی، وہ کر رہے تھے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ میرے سے کیا پوچھتے ہو، اسی بچے سے پوچھ لو، اسی نومولود بچے سے پوچھ لو۔ تو وہ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو بچہ بھی گود میں ہے وہ کیسے بولے گا، وہ کیسے گفتگو کرے گا؟ تو اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی صفائی کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نومولود ہونے کی صورت میں قوت گویائی دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمایا انی عبد اللہ، یہ تو اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ مجھے کتاب دیں گے، وجعلنی نبیا، تم تو ابھی جو ہے میری پیدائش پر جو ہے فکر مند ہو گئے ہو اور تعجب کر رہے ہو، اللہ نے مجھے کتاب بھی دینی، اللہ نے مجھے نبی بھی بنانا۔ تو یہی فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، انی رسول اللہ، کہ میں تو بھیجا گیا ہوں الیکم، تمہاری طرف، اور میرا کام کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدی من التورات، تورات میں جتنے بھی احکامات ہیں سب کی میں تصدیق کرنے والا ہوں۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کتاب بھی ہے، لیکن تورات کے جتنے بھی مسائل تھے سب احکامات کے جو ہے وہ تصدیق کرنے والے تھے۔ ایک کام تو میرا یہ، اور دوسرا کام کیا ہے؟ فرمایا ومبشرا، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں، پھر رسول، ایک ایسے رسول کی کہ جو آئے گا تو میرے بعد، اسمہ احمد، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، ولادت سے کئی سو سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے رہے۔ اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں کہ اللہ نے مجھے دعوت ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ثمرہ بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور میں خوشخبری ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ جو خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے گئے اس خوشخبری کا مصداق میں ہوں، اور اللہ نے مجھے خوشخبری بنا کے بھیجا۔ اور تیسرا فرمایا جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کے پیٹ میں تھا تو اس وقت جو ہے مختلف خوشخبریاں میری والدہ کو مل رہی تھی۔ اس لیے حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جب میں کسی درخت کے قریب سے گزرتی تو درخت مجھے سلام کرتے تھے، بشریٰ لک یا آمنہ، اے آمنہ تجھے خوشخبری ہو کہ آخری نبی تیرے پیٹ میں، پتھر جو ہے خوشخبریاں دے رہے۔ تو فرمایا یاتی من بعدی، میرے بعد ایک نبی آئے گا، رسول آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام جو ہے وہ کئی ہے، اس لیے فرمایا
انا محمد انا احمد، میں محمد بھی ہوں احمد بھی ہوں، انا ماحی کہ میں کفر کو مٹانے والا بھی ہوں، انا العاقب اور میں وہ آخری نبی ہوں کہ میرا بعد کوئی نبی نہیں۔ فرمایا یہ خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل قوم کو دی اور کہا کہ نبی آئیں گے اس پر ایمان لے آنا۔ اور تورات و انجیل میں مختلف خوشخبریاں لکھی ہوئی تھی، اور مدینہ کے یہودی جو ہے وہ ان کو پڑھتے تھے اور خوش بھی ہوتے تھے اے کہ مدینہ میں جو ہے نبی آنے والا ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ اور 10,000 قدوسیوں کے ساتھ فتح مکہ کا واقعہ، یہ سارا کچھ تورات و انجیل میں لکھا ہوا، اور ان کو یقین تھا، اسی لیے تو وہ کہتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم آپ کی رسالت و نبوت کو اس طرح پہچانتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جو ہے یہود اور خصوصاً عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی فرما دیتے تھے کہ ہمیں اپنے بیٹے کے بیٹے ہونے پر تو شک ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر شک نہیں ہو سکتا۔ اتنے بڑے رسول تشریف لائے، لیکن کیا ہوا؟ فرمایا فلما جاءہم بالبینات، کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر، تو وہ ایسی قوم تھی کہنے لگی ھذا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ یہ برکہ وغیرہ کفار جو ہے مشرکین عرب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے، اس لیے ابو جہل اور اس کے دیگر لوگ آئے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ اگر یہ چاند 2 ٹکڑے کر دے آپ تو ہم آپ پر ایمان لاتے۔ اب زمین پہ بیٹھ کر چاند کو 2 ٹکڑے کرنا یہ معجزہ ہی ہے، اور کیا ہے؟ اللہ کا فعل ہے، نبی کے ہاتھ پر زہر ہو رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل سوچ لے، اس کے دیگر جو لوگ تھے کہا سوچ لو، کہا ٹھیک ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن پھر بھی کہنے لگے کہ تیرا جادو زمین سے نہیں، آپ آسمان پر بھی کام کرنے والے۔ وہی کہنے لگا ھذا ساحر مبین۔ اس طرح کے معجزات، اور وہ تو کئی دفعہ آپ نے سنا کہ ابو جہل جو ہاتھ میں کنکر لے کے آئے اور مٹھی بند تھی اور کہنے لگا اے کہ آپ مجھے بتا دو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لاتا۔ مٹھی میں کیا ہے وہ میں ایمان لے آتا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو جہل، میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ یہ جو چیز تیری مٹھی میں ہے وہ بتائے کہ میں کیا ہوں۔ آپ ظاہر ہے کہ مٹھی میں کنکر تھے، تو کہا میری چیز جو کنکر ہے، یعنی میری مٹھی میں جو چیز ہے وہ آپ کے بارے میں تعارف کرا دے۔ تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے ہاتھ والے کنکر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دینے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو کنکر پھینک کے چلا گیا، کہا ھذا سحر، یہ تو جادو ہے۔ تو یہی فرمایا فلما جاءہم بالبینات، کہ جب ان کے پاس واضح دلیل آگئے، کھلی نشانی لے کر آگئے، تو کہنے لگے ھذا سحر مبین، اے کہ یہ تو جادو ہے کھلم کھلا۔ حالانکہ جادو نہیں تھا، یہ معجزہ تھا، لیکن جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو وہ معجزے کو بھی جادو کہہ رہا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیب کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمؤمنين، اللهم استغفر للمؤمنين، اللهم إنا نسألك الهدى
والتقى والعفاف. اللهم إنا نسألك العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم ونعوذ بك من الجبن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. أجمعين برحمتك.